أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، پاویں شکلوں صورتوں چند ہووے، کوئی مول نہیں ہوندا خدا اگے، پاویں قارون نالوں دولت مند ہووے، گلیاں علم پڑھیاں گل بندی نہیں، پاویں پڑھدیاں مر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جڑا پابند ہووے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دیے عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جناب عزت نواب مولانا اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی دا لگایا ہوا اے پودا اور گلشن اللہ پاک قیامت دینا کندہ تک آباد و شاد فرمائے، اور سمارے ساڑھے اج دے میزبان بھائی محترم بھائی رحیل صاحب، عتیق صاحب، دیگر احباب جماعت اور نوجوان احباب اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاشاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج دی اس نشست اندر تہاڈے سامنے جو عنوان بیان کرن دا ارادہ ہے او دی مناسبت آج دے دن نال بڑی زیادہ ہے، اور وہ موضوع ہے ختم نبوت۔ جڑا لفظ ختم نبوت ہے نا، اے دے حروف 7 نے، کنے نے؟ ختم نبوت دے حروف 7 نے، اور جویں لفظ ختم نبوت دے حروف 7 نے، ایویں ختم نبوت دے اتے اور نیچے نقطے بھی 7 نے، اور جس طرح لفظ ختم نبوت دے نقطے 7 نے، ایویں جس تاریخ نو قادیانیاں نو باقاعدہ کافر و قلیت قرار دے دیتا گیا، او تاریخ بھی 7 ہے۔ 7 ستمبر 1974، اور انشاءاللہ
یہ ساری مناسبت نو مد نظر رکھدے ہاں ختم نبوت دے عنوان تے میں تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں آیتاں بھی پڑھاں گا. کنیاں بولو؟ 7 انشاءاللہ. تے 7 آیات دا ترجمہ اور شروحات بیان کرن تو بعد پھر تواڈے سامنے میں حدیثاں بھی پڑھاں گا. کنیاں؟ 7. اور پھر احادیث صحیحہ بیان کرن تو بعد وقت بچ گیا تے پھر میں تواڈے سامنے بڑے بڑے مفتیان دے فتوے بھی بیان کراں گا. کنے؟ 7. شیر بھی 7 ہے. شیر بھی چلو شیر بھی 7 ہی پڑھا گیا. آج میرا ارادہ 7 پڑھن دا نہیں سی، تھوڑی پڑھن دا سی. تے پھر کوئی ٹائم بچ گیا تے پھر تانوں واقعے بھی سناواں گا. یہ نہیں دین پوے صبح دے 7 بج جائے. اللہ اللہ نہیں ایڈا بھی نہیں بس فتویاں کو تک ایک دا واقعہ ذکر کراں گے. انہاں میں تہاڈا امتحان نہیں لینا. اللہ پاک تانوں برکت دی جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ تو ہوئے. آیت سورہ آراف دی آیت ہے اور سورہ آراف دا نمبر بھی کتنا ہے؟ 7. سورہ آراف سورہ نمبر 7. ویلے لے کرے جا کر بھی آئے کہیں جاتا ہے. سورہ دا نمبر بھی 7 ہے اور اس آیت تو میں آغاز کر رہا ہوں. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو مودی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے. فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا میرے محبوب پیغمبر کل کا معنی کہہ دیجئے. میرے محبوب پیغمبر میں نا ایک پٹھان مولانا دی گفتگو سنی. پٹھان مولانا بیان کر رہے نے. وہ کل دا ترجمہ بڑا پیارا کر دینے، بڑا مٹھا ترجمہ کر دینے. میرا دل کردہ میں تو انہوں میں سناما. وہ کہتے نے کل کہہ دیجئے میرے کل ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میرے نو آئی جو نہیں آئی نا صحیح نہیں ہے کہ میں کی کرا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. کل کہہ دیجئے میرے گل. گل کہتے ہیں نا، پھول کو کہتے ہیں. اللہ 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 توجہ کرنا. قل اے میرے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے اللہ اللہ میں کیا کھاں. فرمایا یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت لوگو. اللہ پاک نے اے نہیں آکھیا محبوبہ امام دارانوں کہہ دیو، اے نہیں آکھیا مسلمانانوں کہہ دیو، کسے قبیلے دا، کسے علاقے دا، کسے خطے دا یا کسے ایک نسل دا ذکر نہیں کیتا، بلکہ یا ایوہ الناس بولے ہے. یہ معنی ہے اللہ پاک ساری انسانیت کو خطاب پہ
کرتے نہیں. فرمایا ہے میرے پیغمبر ساری انسانیت نو کہہ دیو اللہ میں کی آکھاں انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ پاک نے میں رسول بنایا ہے, اللہ پاک نے میں پیغمبر بنایا ہے, اللہ پاک نے میں پوری کائنات کا رہبر بنایا ہے. انی رسول اللہ علیکم, میرے نبی نبی بن کے آئے, رسول بن کے آئے, رہبر بن کے آئے, لیڈر بن کے آئے, مرشد بن کے آئے, پوری کائنات دے رہبر بن کے آئے, پوری کائنات دے رہنما بن کے آئے, عبداللہ دے لخت جگر بن کے آئے, ماں آمینہ دے نور نظر بن کے آئے, سیدہ خدیجہ دے سرتاج بن کے آئے, ماں عائشہ دیاں جناب گھر دی بہار بن کے آئے, ماں فاطمہ دے بابا بن کے آئے, حسن و حسین دے نانا بن کے آئے, صدیق دے آقا بن کے آئے, فاروق اعظم دے پیارے بن کے آئے, عثمان غنی دے دلارے بن کے آئے, علی المرتضیٰ دے پیر بن کے آئے, اینا وہابیاں دے پیر بن کے آئے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے میرے پیغمبر ساری انسانیت کو خطاب فرما دیو اللہ پاک نے میں نے تواڈے ساریاں پر رسول بنا کے بھیجیا ہے, ساریاں دا نبی بنا کے بھیجیا ہے, گوریاں دا, کالیاں دا, عربیاں دا, اجمیاں دا, پاکستانیاں دا, ہندوستانیاں دا, ایرانیاں دا, افغانیاں دا, مشرق والیاں دا, مغرب والیاں دا, شمال والیاں دا, جنوب والیاں دا, اور میرا نبی سارے جگ دا نبی ہے, میرا نبی عرشاں والے رب دا نبی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. سیدنا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت نبی بن کے آئے نے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے نے سنو کائنات والیو, دنیا والیو, اللہ پاک نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی وعز وجل الی نبیہ و رسولہ, میرے پیغمبر کو اللہ پاک نے حکم دیتا ہے یا ایھا الناس, اے میرے پیغمبر یا ایھا الناس دا لفظ بولو. حضرت امام ابن کثیر فرماتے ہیں اے جڑا یا ایھا الناس دا لقب تے خطاب ہے نا, لہذا یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے پیغمبر دی نبوت فرمایا لعربین و لعجمین, اور جناب کوریاں واسطے بھی نبوت ہے, میرے پیغمبر دی نبوت گھانیاں واسطے بھی نبوت ہے, میرے پیغمبر دی نبوت جناب عربیاں واسطے بھی ہے, اجمیاں واسطے بھی ہے. یہ ہے معنی جمیعہ کا, میرے پیغمبر ساری انسانیت دے نبی بن کے آئے نے. حضرات محترم دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا, خالق کائنات دا قرآن ہے. میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن. دوسرا مقام خالق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا میرے پیغمبر کہہ دیجئے کافۃ للناس, میں نے آپ کو ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے. کافہ کا معنی کافی بھی ہے, میرے نبی دی نبوت کافی ہے, کافی تے شافی ہے, اتنی کافی ہے کہ کسی اور دی نبوت دی ضرورت کوئی نہیں. میرے پیغمبر کی ذات بھی کافی, میرے نبی کی بات بھی کافی, میرے نبی کا دین بھی کافی, میرے پیغمبر کی شریعت بھی کافی. اللہ اللہ میں قربان جاواں. توجہ کرنا حضرات دی بغیر جدو کوئی چیز کافی ہو جائے پھر کسی اور شے دی لوڑ پیندی نہیں پیندی. حضرات دی بغیر فرمایا کافۃ للناس, میرے پیغمبر ساری انسانیت واسطے کافی بن کے آئے, رسول بن کے آئے, نبی بن
کے آئے. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا خالق کائنات نے فرمایا تیسرے مقام دے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواڈا اعداد کیے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. حضرت جی بکر یہ تشریح کر کے کر لانا اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین خانہ کعبہ ہدی للعالمین کہ میرا پیغمبر رحمت للعالمین. اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک دا چوتھا مقام ہے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا کنایا بیان کردا ہے. فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. اللہ میں قربان جاواں فرمایا یا ایوہ النبی اے میرے محبوب پیغمبر انا ہم نے ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو انا ارسلناک شاہدا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا و نذیرا متنبع کرنے والا بنا کے بھیجا و داعیا الی اللہ باذنہ. سنیا اسی تانوں داعی اللہ بنا کے بھیجیا ہے تانوں اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ تسی لوگاں نوں ساڈے ول بلاؤ داعیا الی اللہ اللہ ول بلان والے اپنے ول نہیں اے ہے دعوت اسی پیش کرنے ہاں اے ہے پیغام اسی پیش کرنے ہاں اے ہے شریعت لوکاں دے سامنے رکھنے ہاں. لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلانا لوکاں نوں اپنے کپیاں ول نہیں بلانا اپنے چپیاں ول نہیں بلانا اپنے درباراں تے سرکاراں تے مداراں ول نہیں بلانا. میرے پیغمبر دا طریقہ کار کیا ہے وداعیا الی اللہ. میرے پیغمبر لوکاں نوں داعی بن کے آئے نے تے میرے پیغمبر لوکاں نوں اپنے ول نہیں بلاندے اللہ ول بلاندے نے. اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے اللہ ول لوکاں نوں بلاندے رہاں گے توحید دیاں توحید سناندے رہاں گے. اللہ میں قربان جاواں وداعیا الی اللہ. میرے پیغمبر لوکاں نوں اللہ ول بلان واسطے اگے بڑا پیارا جملہ ہے نکا جا جملہ ہے چھوٹا جا جملہ ہے لیکن بڑا بدنی جملہ ہے بلکہ میں کہاں گا میرا منہج اس جملے دے اندر میرا مسلک اس جملے دے اندر وداعیا الی اللہ باذنہ. میرے پیغمبر بھی لوکاں نوں اللہ ول بلاندے نے تے اپنی مرضی نال نہیں اللہ دی مرضی دے نال اللہ دی وحی دے نال اللہ دی تعلیمات جڑیاں اللہ پاک نے دتیاں. لہذا پتہ لگا حضرت جی بکر میں ہوواں یا کوئی دوسرا خطیب ہوے اللہ ول لوکاں نوں بلانا ہے تقریر کرنی ہے وعظ کرنی ہے گفتگو کرنی ہے مناظرہ کرنا ہے ڈبیٹ کرنا ہے براہین پیش کرنیاں نے دلیلاں پیش کرنیاں نے تے اتنی ہی ہر دلیل کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر تقریر کتاب و سنت سے ہونی چاہیے ہر انداز کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر لیکچر کتاب و سنت سے ہونا چاہیے ہر بات کتاب و سنت سے ہونی چاہیے. دین ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے تقریر ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے دلیل ہے ہی وہی جو کتاب و سنت میں ہے. جڑا کتاب و سنت وچ نہیں ہو سکتا اللہ دی قسم ہو کدی بھی میرے نبی دا دین ہو سکتا
اللہ اللہ میں قربان جاواں وداعیاً الاللہ بإذنہ اگے کی آکھیا ہے وسراجم منیرا پر میں کائنات دے لوگوں اسی اپنے پیغمبر سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے قرآن دے دوسرے مقام تے اللہ پاک نے سورج نو بھی سراج آکھیا ہے اللہ فرماتے نے قرآن پاک دے دوسرے مقام تے واجہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اللہ پاک نے سراجم وہاجا سراجم وہاج کہہ کے اللہ پاک نے سورج دا ذکر بھی کیتا ہے اللہ میں قربان جاواں اوتھے میرے پیغمبر نو سراج منیر آکھیا ہے ایتھے سورج نو سراج وہاج آکھیا ہے اللہ تے دیوکار فرق کیے فرق ہے سورج بھی چمکدا تے میرے پیغمبر بھی چمک دے لیکن فرق کیے فرق ہے سورج چمکے جدی رکھدا ہے جڑا سورج دے نیڑے جاندا ہے جل جاندا ہے تے میرے پیغمبر چمکے جدی رکھدے نے جڑا نیڑے جاندا ہے چمک جاندا ہے جڑا نیڑے جاندا ہے روشن ہو جاندا ہے وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجم منیرا اور اللہ پاک نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سورج کو سراج دونوں کو اس لیے بولا تاکہ ختم نبوت کا ایک اشارہ دنیا کو سمجھ میں آ جائے پوری زمین پر سورج ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے پوری دنیا پر ختم نبوت کا تاج بر بھی ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے پوری دنیا میں روشنی پھیلانے کے لیے سورج کافی ہے پوری دنیا میں نور کی اور دین کی کرنیں پھیلانے کے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے پوری دنیا میں سورج ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا سورج نہیں آئے گا اسی طرح پوری دنیا میں ختم نبوت کا تاجور میرا پیغمبر ایک ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا آ سکتا نہیں آ سکتا ختم نبوت دا سالار آیا اجیا کو سبحان اللہ سامنے تواڈے کول اتنی سبحان اللہ گواہی ہے لاک ڈاؤن تواڈے کول مک گئی ہے اللہ 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 توجہ کرنا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مارے آیا ہن قیامت تک نواں نبی آ کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اللہ میں قربان جاواں حضرات دی محترم توجہ کرنا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا پنجواں مقام میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا گنایا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آج کے دن الف لام جب لگ جائے تو وہ چیز خاص ہو جاتی ہے یوم عام دن کو کہا جاتا ہے کسی بھی دن کے لیے لفظ یوم عربی میں بولا جاتا ہے اور عربی کا یہ قانون ہے کہ جب کسی لفظ کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے تو وہ خاص ہو جاتا ہے جب الیوم اللہ پاک نے بولا تو الیوم سے مراد وہ دن ہو گیا جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی یہ کس دن نازل ہوئی تھی یہ حجۃ الوداع کا دن تھا جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی موجودگی میں تقریباً 1.25 لاکھ کے صحابہ میرے پیغمبر میدان عرفات میں موجود تھے تب اللہ پاک نے یہ آیت کا نزول فرمایا یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے فرمایا الیوم آج کے دن کدوں دا گزریا ہے اس دن نو گزریا نو کئی سال کئی صدیاں بیت گئیاں نے 13-14 صدیاں بیت گئیاں نے 1300-1400 سال گزر گئے نے دن نو گزریا جس دن دی اللہ گل پہ کر دینے الیوم اکملت لکم دینکم ہم نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے واتممت علیکم نعمتی اور ہم نے
اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے. اسلام دینا, ہم نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین سلیکٹ کر لیا ہے, چوز کر لیا ہے, پسند کر لیا ہے, سلیکٹ کر لیا ہے, پکا کر لیا ہے. گلاں مک گئیاں نے, روڑے مک گئے نے, قانون بن گئے نے, شریعتاں بن گئیاں نے, قلم خشک ہو چکے نے. ہن وعدہ بھی نہیں ہو سکدا, ہن گھاٹا بھی نہیں ہو سکدا. جدوں کوئی چیز پوری ہو جائے پھر وہ اندر وعدہ کدو چنگا لگتا ہے, پھر وہ اندر اضافہ کدو چنگا لگتا ہے. قرآن پاک کی صحت کی تشریح میرے پیغمبر دی حدیث تو بعد ہو جاتی ہے. نبی پاک رسول اللہ وسلم نے فرمایا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی تمام انبیاء جو مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی مثال ایک محل کے مانند ہے. اور میں ایک محل بنانے والے نے محل بنایا ہے, بڑا سونا محل ہے, بڑا خوبصورت محل ہے, بڑا پیارا محل ہے. اس محل دیاں تماں دور دور تک پئیاں نے, لوگ آندے نے تے محل نو ویکھدے نے, اودے چار چفیرے چکر لاندے نے, تے لا کے جناب اونوں چیک کردے نے, ویکھدے نے, تعریف کردے نے, کہندے نے بڑا سونا محل ہے, بڑا پیارا محل ہے. لیکن جدوں اس محل دے مین فرنٹ ایلیویشن تے آندے نے, ویکھدے نے کہ گیٹ دی جگہ ہے وہ خالی ہے, اوتے سراغ بنیا ہوا ہے, اوتے شغف پیا ہے. ہر آن والا بندہ جڑا بھی محل تے تبصرہ کردا ہے اودی انگل آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے, اودی نظر آ کے اس جگہ تے رک جاندی ہے. ایندا محل بڑا سونا ہے, آج کتے لگ جائے تے پھر پورا ہو جائے. محل بڑا خوبصورت ہے, آج کتے لگ جائے تے خوبصورتی پوری ہو جائے. میرے آقا فرماتے ہیں انا اللہ بینا, انا اللہ بینا, میں وہ اینٹ ہوں, میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ کے لگنے سے نبوت کا محل پورا ہو جائے. میں وہ اینٹ ہوں, اللہ اللہ میں قربان جاواں. پتہ لگا اینٹ لگ گئی تے محل پورا ہو گیا. ہن ایدے وچ اضافہ ہو سکدا, ایدے وچ اضافہ نہیں ہو سکدا. ایدے وچ اضافہ جڑا کرے گا نا او پھر اودا انجام تے پتہ کی ہوئے گا. میں سادے لفظاں وچ تانوں سمجھا دینا. عید دے دناں چ اپاں کپڑے کپڑے سوانے ہاں تے جناب چودھری صاحب نے سوٹ لیا گجراں والے دی وڈی ساری دکان تو, تے جناب گجراں والے دے مننے تے دردی نو جا کے سوٹ دے دیتا. انہوں آکھا لا بھی دردی حضرات سونا کر کے پیارا کر کے سوٹ سی دے تے کسر نہ چھڈی کوئی بھی. انہوں نے آکھا جی بالکل بے فکر ہو. تو چاند رات نو گیا چودھری جا کے دے لیا بھی دردی دا سوٹ سیتا. انہوں نے آکھا جی سوٹ تو میں باب کٹ چھڈنے سی والے, انج دا سوٹ سیتا ہے, انج دی محبت کیتی ہے, انج دی محبت تہاڈے نال کوئی کر ہی نہیں سکدا. اینا پیار پا دیتا ہے وچ, اینا پیار پا دیتا ہے. انہوں نے آکھا لیا تے صحیح وقات صحیح. انہوں نے جدوں ویکھیا نا ایک باں ادھر لگی ہوئی, ایک ادھر لگی ہوئی تے ایک سیدھی بھی باں لگی ہوئی, ایک اگلے پاس بھی باں لگے پئی. انہوں نے آکھا یا کی کیتا یو بے وقوفا. انہوں نے آکھا یہی تے محبت ہے جی, یہی تے پیار ہے. اے پورا میں پتہ نہیں کیڑے ملک وچوں کپڑا منگوایا جڑا سامنے باں آئی ہے. میں اج جڑی سیدھی سامنے باں لگی ہے نا, اے تہاڈا پورا سوٹ دا کپڑا ایڈا مہنگا نہیں, جتنا کلا باں دا کپڑا مہنگا ہے. کتنی سونی میں لے کے آندی, جناب دی کیا بات ہے, کتنا خوبصورت ہے. دسو گا بھلا چودھری کی کرے گا, پیسے ود دے گا یا ہو سکے گا تے جناب دو تین تبرک بھی شاید بول لوے, کئی ماڑیاں چنگیاں گلاں بھی کر لوے تے کہے گا جا ظالما میں دوبارہ تیری دکان دا منہ نہیں ویکھنا. او گل کی ہوئی چودھری دی وجہ کی بنی؟ او چودھری کہے گا او جدوں دو بازواں نال قمیض میری پوری ہو گئی سی تے پھر تیسری جگہ کھچ مارن دی کاہدی ضرورت سی. نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دیاں ساریاں سرخیاں مل کے آ جائے, ہمیں کوئی ملکہ وکٹوریا دے شو کیس وچوں کٹ کے سارا بیوٹی پارلر اپنے منہ تے مل کے آ جائے تے آ کے کہے میں نبی ہاں, مینوں نبی مان لو, مینوں رسول مان لو, مینوں پیغمبر مان لو, مینوں زندی مان لو, مینوں پروزی مان لو, مینوں انج مان لو, مینوں انج مان لو. ہاں تینوں چور تے مننا گے, تینوں قذاب تے مننا گے, تینوں جھوٹا تے مننا گے, تینوں مردود تے مننا گے, تینوں نہیں تے مننا گے. آمینہ تے در یتیم تو بعد ہن کسے نو اسی نبی مان سکدے
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ادھر کی آ رہا ہے اللہ اللہ میں کمرہ جو بڑا سارا اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ان پر ہی کدھر رکھ دیو کون دکھدا پیا بار بار حضرات تیزی وقار توجہ کرنا میں آکھیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا چھٹا مقام سنیے ساتھ پڑھنی ہے نا پیچھے بھی نہیں آتا گئی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک اندر فرمایا فالذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اللہ پاک سورۃ البقرہ دی ابتدا اندر اللہ امامدار دیاں صفتاں بیان پہ کر دے رہے امامدار کیڑے لوگ نے یا اللہ کیڑے لوگ نے اللہ نیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کے لیے مال سے خرچ کرتے ہیں آگے فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک اللہ پاک فرماتے ہیں مومن وہ لوگ نے سونیا جڑے او تے ایمان لے کے آندے نے جے تواڈے تے نازل کیتا گیا ہے ما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کیا گیا وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا باریک اشارہ ہے وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا بعد دی تے گل ہی کوئی نہیں فرمایا جڑا تواڈے تو پہلے نازل ہویا جڑا او دے ایمان لے کے آ گیا جڑا تواڈے تے نازل ہویا جڑا او دے ایمان لے کے آ گیا اگے کی جملہ بولیا بابیلا آخرتی اور میں جڑا آخرت تے ایمان رکھدا ہے میرے پیغمبر دے آن تو بعد اللہ پاک نے اگر دنیا تے کسی نبی نو بھیجنا ہوندا اللہ پاک دا ذکر فرما دے اللہ پاک او دا بیان فرما دے جبکہ قرآن پاک اندر سانو جدی ایک مثال بھی مل دی ہے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ پیغمبر نو بھیجیا ہے کہ نہیں بھیجیا حضرت عیسیٰ پیغمبر آئے نے حضرت عیسیٰ پیغمبر تو بعد بھی ایک نبی آنا سی اللہ پاک نے اس دی زبان وچوں جناب عیسیٰ پیغمبر دی زبان وچوں اعلان کروایا ہے وا مصدقن برسول یاتی وا مبشرن برسول یاتی حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میرے بعد ایک نبی آئے گا اگر میرے پیغمبر تو بعد کوئی نبی آنا ہوتا کوئی کتاب آنی ہوتی کوئی وحی آنی ہوتی کوئی شریعت آنی ہوتی اللہ پاک کو دا ذکر کر دے لیکن اللہ پاک نے ذکر نہیں کیتا اللہ فرماتے ہیں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون پتہ لگا میرے پیغمبر تو بعد کون نبی نہیں آنا قیامت آنی ہے میرے پیغمبر تو بعد ان قیامت آئے گی نبی کوئی نہیں آئے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں یہ ہو گئی 6ویں آیت ہن سنو 7ویں آیت 7واں مقام اللہ پاک دی پاک کتاب قرآن پاک دا ختم نبوت دی جان اس آیت اندر ختم نبوت دا نص دی عقیدہ اس آیت اندر فرمایا ما کان محمد ابا من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما فرمایا ما کانا یہ سورہ ناداب کی آیت نمبر 40 ہے فرمایا ما کانا محمد لفظی ترجمہ ما کانا محمد نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم تم مردوں میں سے کسی کے حقیقی باپ ولکن رسول اللہ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا حضرات محترم تعلق
لوگوں نے ڈنڈی مارن دی کوشش کی ہے اور نام کیا ہے خاتم دا معنی تے اور ہوتا ہے خاتم دا معنی تے کچھ اور ہوتا ہے طرح طرح دیاں پک ڈنڈیاں تے طرح طرح دیاں کجریاں کرن دی کوشش کی ہے لیکن حافظ زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ انہاں کتاب لکھی ہے مسئلہ ختم نبوت انہاں اس کتاب کے اندر 40 تو زیادہ مفسرین کے حوالے درج کیتے ہیں 40 سے زیادہ مفسرین لکھتے ہیں خاتم النبیین تو مراد نبی پاک نے اللہ تفسیر تبری والے نے لکھا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے تفسیر قرطبی والے نے لکھا ہے خاتم النبیین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک ہے اللہ سعد المعاد والے نے لکھا ہے خاتم النبیین تو مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک آخری نبی نے سعد المسیر والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے جامع القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے احکام القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے تفسیر بیضابی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے تفسیر جلالین والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے ابن کثیر نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے تفسیر سنائی والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے معارف القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے تفسیر القرآن والے نے معنی کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے 40 سے زیادہ مفسرین کے حوالے درج کیے شیخ زبیر علی دئی رحمہ اللہ نے جو ثابت کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی نے لیکن ان کے باوجود میرے نزدیک خاتم النبیین کا بہترین معنی ہوئے وہ معتبر معنی ہے جڑا خود نبی پاک نے اپنی زبان جو کیتا ہے جامع ترمذی کتاب الفتن دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین میں خاتم النبیین ہوں محبوبہ مانا کر دیا جے کوئی ڈنڈی نہ مار دے وے خاتم النبیین دی تفسیر بیان کر دیا جے کسی نو ڈھڈ دی پیڑ نہ پہ جائے کسی نو سوڑ نہ ہو جائے کسی نو حلوے دا مسئلہ کسی نو حلوے دی پلیٹ دا مسئلہ نہ بڑھ جائے کسی نو اپنے پیٹ دا مسئلہ نہ بڑھ جائے کسی نو باہر ملک دے ویزیاں دا مسئلہ نہ بڑھ جائے میرے پیغمبر نے وضاحت کر دیا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا خود نبی پاک نے یہ معنی زندہ باد زندہ باد اللہ اسی اللہ اسی گج دیا رہنا انشاءاللہ نائے بج دیا رہنا جنہ ختم نبوت دا اسی گج دیا رہنا جی آنکھو سبحان اللہ انشاءاللہ ختم نبوت کا شہباز و شہید دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ اساں گجدیاں رہنا ہے نالے بجدیاں رہنا ہے جھنڈا ختم نبوت دا اساں گجدیاں رہنا ہے قرآن نو پڑھ سجنا تیرے رولے مک جانگے مدنی دا لڑ پھڑ لے تیرے توڑے تپ جانگے او دی ذات بھی آخریے او دی بات بھی آخریے اے چرچا صبح و شام اساں کر دیا رہنا ہے اللہ اللہ خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم
قرآن پاک دیاں 7 ایتاں ہن حدیثاں بھی سناواں کہ تھک گئے ہو سناؤ سناؤ ہاتھ کرو اچھے کھڑے کرو پتہ لگے کہ تھکے نے کوئی گل نہیں انہیں کہ بندے تھکی جاتے ہیں کیا صلاح ہے اللہ 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 توجہ کر ہن سنو 7 حدیثاں اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار ہن ختم نبوت دیاں 7 حدیثاں پہلی حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے فضلت علی الانبیاء بسترین اللہ پاک نے مینوں سارے نبیاں تے 6 چیزاں نال فضیلت عطا کیتی ہے یعنی 6 چیزاں اللہ پاک نے جدیاں دتیاں جڑیاں پہلے کسی نبی نوں عطا نہیں کیتیاں ابو بکر نے کیڑیاں فرمایا اللہ پاک نے اعطیت جوامع الکلم اللہ پاک نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے نے جامع کلمات دا کی معنی میں گل تھوڑی کرنا وا معنی بہتا ہوندا ہے میں گل چھوٹی کرنا وا معنی بڑا ہوندا ہے میں گل ایک کرنا وا معنی کئی ہوندے نے فصیح و بلیغ اللہ پاک نے کلام میرے پیغمبر نوں عطا فرمایا ہے بول دینے تے موتی رول دینے بول دینے تے موتی رول دینے اور میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول ماشاءاللہ جنا والیاں تو بھی بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے میں سمجھائی موسم خراب ہے تو تسی تھوڑے آؤ گے تسی اگے نال بھی بہتے آ گئے ماشاءاللہ تے بولتے نہیں پے کڑیاں تانوں ایڈا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ میں آکھیا کرنا مسئلہ نبی پاک دے صحابہ دی عظمت دا ہوے یا مسئلہ ختم نبوت ہوئے سنن والیاں دا بھی بی پی ہائی ہونا چاہیے بیان کرن والے دا بھی بی پی ہائی ہونا چاہیے اے تہاڈا دلو ہویا پیا ہے تہاڈا دلو ہویا پیا اللہ 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 میں کی کہہ رہا میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دیندے کناں وچ رس نو ہے گول دیندے کناں وچ رس نو ہے گول سونا جدوں بولے قرآن بن جاندا ہے جگ لئی دلیل قرآن بن جاندا ہے جگ کے رب دے قرآن نو تو کھول جا کے رب دے قرآن نو تو کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا ہوتی تو جوامع الکلم اللہ پاک نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے اگے فرمایا نصرت بالرعب اللہ پاک نے میری روح نال مدد فرمائی ہے ایک دوسری روایت اندر فرمایا فرمایا اللہ پاک نے مینوں اتنا روب عطا کیتا ہے میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دی مسافت تے کھلوتا ہوے تے اوتھے کھلوتا بھی ڈری جاتا ہے اللہ نے جدا روب عطا کیتا ہے نبی پاک دے صحابہ سفر کر رہے دوپہر دا ٹائم تھک گئے تے کہن لگے یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیے آرام کرنے واسطے سارے صحابی نا درخت دیکھ لیا کوئی 2-4 اوتھے کوئی 2-4 اور درخت تھلے کوئی 2-4 پراں تے ایک گھنی چھاں درخت سی وہ نبی پاک واسطے خالی چھڑ دیتا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار ہی کر کے دنا لٹکا دیتی ہے یا آرام فرما رہے ہیں ایک کافر آیا انہیں آ کے تلوار اتار رہی ہے نبی پاک نے جگا لیا یہ کہندا من یمنعک منی اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا صحابہ آپ کے دور لیتے ہیں 4 ادھر ہیں 4 ادھر ہیں 10 ادھر ہیں آپ اکیلے ہیں تلوار آپ کی میرے ہاتھ میں ہے من یمنعک منی کون بچائے گا آپ کو مجھ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام متام کر کے فرماتے ہیں اللہ سبحان اللہ جب میرے پیغمبر کی زبان چو اللہ پاک دا نام نکلیا تو ہتھوں تلوار تھلے جا پئی تے میرے پیغمبر نے تلوار پھڑ لئی تے میرے آقا فرماتے ہیں من یمنعک منی ہن دسنا میرے کولوں تینوں کون بچائے گا پھر ندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر ندیاں کڈن لگ پیا ہے پھر جناب جائیں کرن لگ پیا حضرات محترم نبی پاک نے فرمایا نصرت بالرعب اللہ پاک نے روح کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے اور فرمایا کائنات دے لوگوں احلت لی الغنائم اللہ پاک نے میرے لیے غنائم کو حلال قرار دیا پہلی امتی جنگیں لڑا کرتی تھی جب جنگ لڑ لی جاتی اور جتنا مال غنیمت آتا وہ بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا جاتا لیکن اللہ پاک نے مجھے
میری امت کو یہ فضیلت عطا کی ہے، ہم میدان مقتل میں نکلتے ہیں اور مال غنیمت جو ملتا ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں، وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ، اور فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ پاک نے مجھے بھی فضیلت عطا کی دی ہے۔ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُہُورًا، اللہ پاک نے میرے واسطے تے میرے امتیاں واسطے ساری زمین مسجد بنا چھڑیا ہے۔ جتھے مرضی نماز پڑھے میرا امتی، جتھے نماز دا ٹائم ہو جائے اتھے وضو بنا لیا کر، اتھے مصلی ڈال لیا کر، اللہ پہ حضور کھڑا ہو جایا کر۔ قبلے دا پتہ پہ تے گل چنگی ہے، جے قبلے دا پتہ نہ ہوے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جتھے بھی موجود ہے نماز دا ٹائم ہے تینوں قبلے دا پتہ تے ٹھیک ہے، نہیں پتہ جتھے مرضی منہ کر کے پڑھ لے، پڑھ تو لے گا قبول اللہ کر لے گا۔ اور اللہ پاک نے ساری زمین نو میرے واسطے بنا دیتا ہے مسجد ہے۔ پہلے امتیاں واسطے جو نہیں سی، پہلے امتاں واسطے جو نہیں سی، ان کے لیے عبادت کدے مختص تھے، عبادت کی جگہ خاص تھی، وہی عبادت ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن میری امت کے لیے اللہ پاک نے یہ فضا نہیں کر دے، جہاں نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف 7 جگہ نے جن جگہ تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اللہ پاک دے گھر بیت اللہ تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، وچ بازار وچ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اروڑی تے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور 4-5 جگہ نبی پاک نے ذکر فرمائیاں، میں اختصار میں ذکر کرنا چاہنا۔ اگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے بھی فضیلت عطا کی ہے، اللہ پاک نے مجھے ساری خلقت دا انسانیت نہیں ساری خلقت دا نبی بنایا ہے۔ ساری خلقت دے وچ انسان بھی آ گئے، حیوان بھی آ گئے، جن بھی آ گئے، درندے بھی آ گئے تے پرندے بھی آ گئے، حجر بھی آ گئے تے شجر بھی آ گئے۔ میری آقا فرماتے نے مکے وچ ایک پتھر ہے میں چنگی طرح جاننا وا، مینوں لنگدیاں بھی سلام کہندا ہے، مینوں آندیاں بھی سلام کہندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک نا نبی پاک علیہ السلام ان کر کے میرے پیغمبر ایک جگہ تے بیٹھے نے، ایک اونٹ میرے پیغمبر دے کول چلدا گیا، اونٹ میرے پیغمبر دے کول آ گیا تے میرے پیغمبر دے کول آ کے نے اپنی گردن میرے محبوب علیہ السلام دے چہرہ مبارک دے قریب کر دیتے تے میرے پیغمبر دے نال گسل گوشیاں کیتیاں، آپ نے دے مالک نو بلایا۔ میرے آقا فرماتے نے جڑا اونٹ ہے اے تیری شکایت کیا کردا ہے، اینوں چارہ پھوڑا دینا ہے، کم بہتا لینا ہے، انج نہ کریا کر۔ یعنی میرے پیغمبر نے اپنے امتیوں نے سبق دیتا، میرے امتیوں جانوراں نال انج دی ظلم نہ کریا کرو، کم بہتا لینا کم زیادہ لینا۔ اللہ میں تے کئی جگہ تے ویکھیا اج کھوتی ریڑھی والے نا کھوتیوں پہ جناب گدا ہوندا وہ بعض دفعہ وہ ریڑھی تے سامان اینا زیادہ لگ لیندے نے بھی وہ کسے جمپ تو لگن لگدا نا تے او سامان بہت ہوندا تے وہ انج تاں چکیا جاندا ہے، انج تے کھوتا فلائنگ موڈ تے چلا جاندا ہے۔ او شرط تاں لگنا پھر جناب ظلم نہ زیادتی ہے نا، انج نہیں کرنا چاہیے، ظلم نہ کرو جانوروں پر۔ نبی پاک علیہ السلام دیکھو نا ہے اونٹے لیکن میرے پیغمبر دے کول آیا، میرے پیغمبر نو پہچان گیا، اس واسطے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساری خلقت دا نبی بنایا ہے۔ تے 6ویں نمبر تے فرمایا ختم بی النبیون، اللہ پاک نے میرے تے نبوت ختم کر دیتی ہے، نبیاں کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی، سارے پڑھو لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی حدیث ہے میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ حدیث پڑھنا بھی ثواب ہے، حدیث سننا بھی ثواب ہے، اور حدیث جڑی ہے انہوں دیکھنا اور جناب انہوں یاد کرنا بھی ثواب ہے۔ بھاڑی آواز آنی چاہیے میرے نال، سارے پڑھیں گے، جڑا جڑا ختم نبوت مانگتا ہے وہ پڑھے گا۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، پائے گا
لوگو سلیا برودی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر ادھر میرے آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم دوسری حدیث پہ غور کرنا سلسلہ حدیث صحیحہ دی روایت ہے جامع ترمذی وچ بھی موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فرمایا نبوت بھی منقطع ہو چکی ہے رسالت بھی منقطع ہو چکی ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں انقطعت ختم ہو چکی ہے فرمایا لا نبی بعدی ولا رسول بعدی میرے تو بعد نبی بھی کوئی نہیں میرے تو بعد رسول بھی کوئی نہیں تیسری حدیث کا غور کیجئے یہ روایت ہے حضرات محترم صحیح مسلم کی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں سنو کائنات کے لوگوں دنیا والے ہو فرمایا انی انا خاتم الانبیاء فرمایا میں خاتم الانبیاء لا نبی بعدی ولا امت بعدکم فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں تو آدھے تو بعد امت کوئی نہیں میں نبی آخری تسی امت آخری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پہ غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد فرمایا میں نبی آخری ہاں تے میری مسجد نبی نبیاں دی مسجد وچوں مسجد آخری ہے ہن نہ کسے نبی نے ہونا ہے نہ انہیں کو مسجد بنانی ہے نبیاں کا سلسلہ بھی مک گیا ہے تے مسجداں بناؤن دا سلسلہ بھی مک گیا ہے یعنی مسجداں تے بن گیاں قیامت تک ہے لیکن کوئی نبی ان مسجد نہیں بنائے گا میں مسجد نبی بنا چکی ہوں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم ایک اور حدیث پہ غور کرنا یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بنا ہوندا تے اللہ عمر کو نبی بنا دے عمر نبی بن دے لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میرے تو بعد پیغمبر کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور حدیث پہ غور کرنا نبی پاک نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے میرے پیغمبر نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا میرے آقا فرما دے میری گل سن لے انت مننی بمنزلت ہارون من موسی اے علی تیری میری مثال ہے جویں موسی تے ہارون دی مثال ہے فرق صرف اتنا ہے ہارون نبی سن پر میرے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا او یارو میرے پیغمبر نے کوئی شک رہن نہیں دیتا میرے پیغمبر نے کروڑا رہن نہیں دیتا نکی نکی گل میرے پیغمبر نے سمجھائی ہے نکا نکا نکتا میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے آج بھی جنہوں نے سمجھ نہیں آتی لگتا نہ دی عقل بند ہو گئی ہے انہوں دی سوچ بند ہو گئی ہے انہوں دی عقل تے پردہ پہ گیا ہے یا پردہ پہ گیا ہے یا ڈالر پہ گیا ہے یا پردہ پہ گیا ہے یا دولت کا نشہ پہ گیا ہے کچھ نہ کچھ روڑوں نے وچ ضرور ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک اور حدیث پہ غور کرنا ابن حباب دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو جا چکے ہیں آپ دنیا تو رخصت ہو چکے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ بڑے غمگین نے بڑے پریشان نے بڑے پریشان نے تے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی روئی جاندے نے حضرت صدیق اکبر بھی روئی جاندے نے حضرت صدیق فرماندے نے عمر یاد ہے نا جدوں نبی پاک بڑے اداس ہوندے سن تے نبی پاک بلا کتھے جایا کردے سن تے حضرت عمر عرض کردے نے اے صدیق اکبر نبی پاک جدو بڑی زیادہ غمگین ہویا کردے سن تے نبی پاک ماں ام ایمن دے گھر جایا کردے سن ماں ام ایمن کون نے ام ایمن ان کی کنیت ہے اصل انہاں دا نام برکہ ہے برکہ سلام ہے ام ایمن انہاں دی کنیت ہے یہ عورت ہے جنہیں میرے پیغمبر دی پرورش فرمائی ہے ماں آمنہ بوا مقام تے جدو دنیا تو رخصت ہوئیاں سیدنا آمینہ دنیا تو چلیاں گئیاں میرے پیغمبر دی والدہ
محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں تے وہ دوست مقام تے کوئی عورت نہیں سی رہ گئی سوائے ام ایمن تو پھر ام ایمن میرے پیغمبر واپس مکہ پاک اندر لے کے آئیاں پھر ام ایمن نے بچپن دے اندر میرے پیغمبر دیاں تربیتاں کیتیاں میرے پیغمبر ام ایمن دے گھر اکثر جایا کرتے سن جدوں نبی پاک پریشان ہونا آپ نے ماں ام ایمن دے گھر چلے جانا صدیق آؤ نا اج ماں ام ایمن دے گھر چلیے اج سونے دی یاد بڑی آ رہی ہے اج کملی والے دی یاد بڑی آ رہی ہے اج اللہ دے پیغمبر دنیا تو چلے گئے نے اج محبوب دی یاد ستا رہی ہے اللہ 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 ہے کہ میری مجلس وچ چنڈیاں والا بھرا آیا ہوے میری مجلس اندر کو پتیاں لانے والا میرا ویر آیا ہوے میں انہوں بھی پیغام محبت دینا چاہنا وا پکڑی اچھال کے نہیں گریبان پکڑ کے نہیں ہاتھ بن کے پیغام محبت پیش کرنا چاہنا وا یار تو خود ہی ہوندا ہے تو چھڑیاں لگا اے تیرا اپنا شوق ہے تو پتیاں جگا اے تیرا اپنا شوق ہے تو بازار سجا اے تیری اپنی محبت بھی بھگوان نے آؤ نہ چلیے ماں میں ایمن دے کول سیدوں میں ایمن کول پہنچے دیکھیا ماں ام ایمن بھی بیٹھیاں روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن بھی روئی جا رہیاں نے ماں ام ایمن دی اکھاں وچ ویاں سونے اللہ اللہ حضرت صدیق عرض کردے نے ماں ام ایمن جی اسی تے تواڈے کول آئے ساں نبی پاک جدوں غم زدہ ہوندے سن تے تواڈے کول تشریف لے کے آندے سن اسی بھی تواڈے کول ثواب دے آئے ہاں سن محبوب دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے تے فرمایا بیٹا مینوں بھی نبی پاک دی جدائی دا غم بڑا زیادہ ہے میں تار ہو رہی لیکن ایک گل میں اور بھی سوچ رہی پئیاں نبی پاک بھی دنیا تو چلے گئے نے ان الوحیا وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن وہی دانا بھی بند ہو گیا ہے ہن آسمان تو جبریل سلام نہیں لے کے آئے گا آسمان تو جبریل اللہ دا پیغام نبی دے نام لے کے نہیں آئے گا ماں ام ایمن کا یہ جملہ ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے اب آسمان سے وہی گانا بند ہو چکا ہے حضرات محترم ان میرے پیغمبر دے ختم نبوت دے جناب 7 دی تجلیاں میں تیری خدمت اندر پیش کی دیاں آخری نبی میرے پیغمبر آخری رسول میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد بڑھ لو صلی اللہ ہو سلام میرے پیغمبر دا نام آئے درودی گونج پہ کرو جناب محمد اللہ صلی ہے اس میں محمد دل کی دیا سبحان اللہ اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی دیا سبحان اللہ سرکار دو عالم پر ہے فدا کونین کا ہر ذرہ ذرہ جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ ہے اس میں محمد دل کی دیا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا الاستیعاب ابن عبد البر میں ہے تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ بات موجود ہے ذرا توجہ کرنا یہ آخری باتیں ہیں ختم نبوت کے لیے قربانی دینا ختم نبوت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا کتنا بڑا عمل ہے آؤ میں آپ کو بتاؤں اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا ایک تابعی نے تابعی انہاں دا نام ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی نے انہاں دی روایتاں صحیح مسلم وچ بھی موجود نے معتبر نے یمن دے علاقے دے اندر اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دنیا تو جان تو بعد اسود انسی نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اللہ اللہ ابو مسلم خولانی بھی اوتھے موجود سن انہاں نے بلا لیا کہنے لگا نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مننا ہے اور میں جی بالکل آخری نبی مننا ہاں لیکن جائے مینوں کی مننا ہے مینوں کی مننا ہے آپ فرماتے ہیں میں تینوں جھوٹا مننا ہاں میں تینوں قذاب مننا ہاں میں تینوں جھوٹا مننا ہاں انہیں بڑا غصہ کیتا کہنے لگا ایک آگ جلائی جائے بڑی بڑی آگ جلا دیتی گئی اور حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے پکڑ کے آگ دے وچ سٹ دیتا گیا اللہ اللہ آگ دے وچ سٹ دیتا گیا اس غرض نال
اے مینوں ماندا نہیں مینوں جلا دینا راک کر دینا ہے اللہ پاک نے حضرت ابو مسلم خولانی دی کلامت نو ظاہر فرمایا آگ نے ایک بال بھی نہیں ساڑیا ایک بال تک نہیں ابو مسلم خولانی دا تاڑیا آگ وچوں باہر آ گئے آگ نے کچھ بھی نہیں آکھیا اسودن سی کہن لگا اور جنوں آگ نے کچھ نہیں آکھیا انہوں میں کی کہنا ہے انہیں چھوڑ دیتا حضرت ابو مسلم خولانی اتھوں اپنے گھر آ گئے اے واقعہ پھیلن لگ پیا گلہ لوکاں تک پہنچن لگ پیاں چلدیاں گلہ مدینے آئیاں مدینے وچ گلہ باتاں ہون لگ پیاں یار ایک انجدہ بندہ ہے ختم نبوت دا سپاہی ہے ختم نبوت دا شاہین ہے کہ جنہوں ختم نبوت واسطے آگے وچ سٹیا گیا آگ نے بھی وہ دیتے اثر نہیں کیتا حضرت ابو مسلم خولانی سفر کر دیا مدینہ پاک اندر آ گئے اللہ میں قربان جاواں مسجد نبی ہے مسجد نبی کے اندر حضرت صدیق اکبر دا دور پاک ہے حضرت عمر بیٹھے نے اپنے ساتھیوں دے نال گلاں باتاں کردے نے تے گلاں باتاں کردیاں کہندے نے او یارو ویکھو نا نبی پاک دی ختم نبوت کیتا بابرکت عمل ہے یمن دے اندر ایک بندہ ہے جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا جھوٹا سودن سی اوتھے کلا دا نیک بندہ موجود سی انہوں جناب نے آگ وچ سٹیا آگ نے بھی اودا کچھ نہیں بگاڑیا آگ نے انہوں بچا لیا اللہ میں قربان جاواں تے حضرت ابو مسلم خولانی اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرماندے نے جناب عمر جی وہ بندہ میں ہی انسان ہاں کہ جنوں آگے وچ سٹیا گیا سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے سینے لایا باہوں پھڑیا سیدنا حضرت خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت اندر حاضر ہے اے خلیفۃ المسلمین جی اے میرے پیغمبر دے یار غار جی اے او بندہ ہے جن نے ختم نبوت دی خاطر قربانی دیتی ختم نبوت دی خاطر انہوں آگے وچ سٹیا گیا آگ نے دا کچھ نہیں بگاڑیا تے سیدنا حضرت صدیق اکبر دیاں اکھاں ڈل پیاں آپ فرماندے نے میں رب دا خلیل تے نہیں ویکھ سکیا البتہ امت محمدیہ دا خلیل میں ویکھ لیا ہے اے امت محمدیہ دا خلیل ہے اے کو رب دا خلیل ہے کہ جنوں کافراں اگ وچ سٹیا تے آگ نے کچھ نہیں بگاڑیا اے امت دا خلیل ہے جنوں ختم نبوت واسطے اگ وچ سٹیا گیا آنے دا کچھ نہیں بگاڑیا حضرات دی وقار ختم نبوت ایک بڑا مقدس عمل ہے ختم نبوت واسطے نکلنا اے بڑی بہادر اے بڑی برکت والا کام ہے ادھر ہی پیچھے نہ دیا کرو ادھر ہی قربانیاں دینیاں پہن تے دیا کرو ادھر ہی وقت دینا پوے تے وقت دیا کرو ادھر ہی زندگی دینی پوے تے زندگی لگا کرو اور زندگی کتنی برکت ہے جڑی ختم نبوت واسطے لگ جائے وہ جوانی کتنی برکت ہے جڑی جوانی میرے پیغمبر دی ختم نبوت لگ جائے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.